الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الیکٹرانک گیمز کی دکان کھولنا۔ سوال کیا گیا ہے بچوں کے لیے الیکٹرانک گیمز کی دکان کھولنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی بچہ 2 ریال کے بدلے 1 گھنٹہ کمپیوٹر پر گیم کھیلے۔ ہمیں یہ علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرد اور شطرنج کھیلنے سے منع فرمایا ہے، تو کیا یہ گیمز بھی اس کے مشابہ ہیں اور یہ گیمز بعینی ہی کیوں ممنوع ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، الیکٹرانک گیمز کھیلنے کی دکان کھولنے کا حکم ان گیمز کے حکم پر ہی مبنی ہوگا۔ اس سے قبل سوال نمبر 2898 کے جواب میں اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے، اور اس جواب میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ اگر یہ گیمز اور کھیل کئی ایک ممنوع کاموں سے خالی ہوں تو یہ حلال اور مشروع ہوں گے۔ تو اس طرح اگر وہ ممنوع اشیاء پر مشتمل نہیں تو یہ گیمز بچوں کو کرایہ پر دینا اور کھیلنے کے لیے ان سے رقم وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ گیمز اور کھیل حرام اشیاء پر مشتمل نہ ہوں، مثلا بے پرد عورتوں کی تصاویر اور جادو کے کھیل اور موسیقی وغیرہ۔ اس لیے دکان کے مالک پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ایسی گیمز اور کھیل اختیار کرے جو حرام اشیاء سے خالی ہوں۔ دوم، اس سے قبل سوال نمبر 22305 اور اسی طرح سوال نمبر 14095 کے جواب میں شطرنج اور نرد یعنی لوڈو وغیرہ کھیلنے کی حرمت کا بیان ہو چکا ہے۔ ان دونوں کھیلوں کی حرمت کی حکمت کے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان اشیاء سے کھیلنا منع ہے کیونکہ یہ ان آلات لہو و لعب میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں۔ اہل علم کے ہاں یہی معروف ہے کیونکہ یہ خیر و بھلائی سے مشغول کر کے اس سے روک دیتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش ہوتی ہے جو کھلاڑیوں کے درمیان بہت بڑے شر کی جانب لے جانے کا باعث بن سکتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ اعمال سے مشغول کر کے روک دیتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 98۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نرد کھیلنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان شمار ہوتا ہے، حالانکہ نرد کی خرابی اور فساد ہلکا ہے، تو پھر شطرنج کھیلنے والے سے نافرمان کا نام کیسے سلب کیا جا سکتا ہے، حالانکہ شطرنج کی خرابی اور فساد اس سے بھی بڑی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے واجب کردہ اعمال میں رکاوٹ ڈالتی اور روکتی ہے، اور کھلاڑی صرف کھیل کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور اس کا دل اور سارے اعضاء اسی میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا قیمتی وقت اور عمر ضائع کرتا رہتا ہے۔ اور تھوڑا سا کھیلنا یہ زیادہ کھیلنے کی دعوت دیتا ہے، جس طرح قلیل سی شراب نوشی زیادہ اور کثرت سے شراب نوشی کی دعوت دیتی ہے، اور اس میں معاوضہ کے ساتھ کھیلنے کی رغبت بغیر عوض کے کھیلنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کھیل میں بنیادی طور پر کوئی اور خرابی نہ بھی ہو تو یہی کافی ہے کہ یہ قمار بازی اور جوئے کے ذریعے مال کھانے تک لے جانے کا ذریعہ ہے، تو بھی شریعت میں اس کی حرمت متعین تھی، اور یہ کیسے نہ ہو حالانکہ صرف اس سے کھیلنے میں ہی اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو حرمت کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ شریعت ایسی چیز کو حلال قرار دے جو دل کو مشغول، عقل کو معوف، انسان کو دینی اور دنیاوی مصالح سے غافل کر دے اور کھلاڑیوں کے درمیان دشمنی اور بغض کا سبب بنے، جبکہ کم کھیلنا بھی زیادہ کھیلنے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر نشہ آور چیزوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھیلنے والا اس کا عادی ہو جاتا ہے، بالکل جیسے شراب پینے والا اپنی شراب پر مداومت کرتا ہے، بلکہ کبھی تو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ شرابی بعض اوقات شرم محسوس کرتا ہے یا ڈرتا ہے، لیکن شطرنج کھیلنے والا نہ شرم محسوس کرتا ہے نہ ہی ڈرتا ہے، اور دونوں کو بت پرستوں کی طرح اپنی معبود چیز پر اکٹھا دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 52801۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔